باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجی بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال سورت کاف ساڈی اج شروع ہو رہی، مکی سورت دوبارہ شروع ہو گئی۔ 3 مدنی گزریاں جڑیاں پیچھے پڑھیاں، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت فتح تے سورت حجرات۔ یہ بڑیاں حسین مدنی صورتاں، انہاں وچ بڑا کھلا مفہوم واضح ساڈے اسلامی معاشرت دے بارے وچ اور جنگاں دے بارے جس طرح مسلماناں تیار کیتا گیا شروع وچ مدینہ چا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تقریباً مدینہ دے ابتدائی دور دیاں، چوتھے پنجویں چھویں سال دیاں صورت۔ تقریباً مدینہ تے ٹوٹل زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ہوئی نبوت وچ۔ جڑیاں ہن صورتاں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں، مکی صورتاں شروع ہو رہی ہیں، انہاں وچ یہ تقریباً مکہ دے ابتدائی دور دیاں، جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبوت نال سرفراز فرمایا ہے، اس ٹائم دے یہ شروع دیاں سالاں دیاں، مکہ دے شروع دیاں سالاں دیاں۔ مکی شروع دیاں صورتاں دا جڑا مین مقصد سی لوگاں آخرت دے بارے مطلع کرنا، بھائی زندگی تو بعد ایک اور زندگی ہے جتھے جا کے سے گزارنی ہے، ساڈے جڑے اس زندگی پہ عمال کردے ہیں دا اسی حساب دینا۔ مکہ دے شروع دے دور وچ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو وحی کیتی گئی، شروع دی صورتاں دا مین مقصد مین انذار ہے اسی آخرت دے بارے ڈرایا جاوے، تاکہ لوگ جڑے معاملات نو لے کے چلدے پین وہ چھڈ کے آخرت وال فکر کرن تے اللہ دی بندگی مشغول ہو جان۔ یہ شروع دیاں مکی صورتاں انذار۔ یہ جڑی سورت کاف ہے بھی تقریباً شروع دے دور چ پہلے 4 سالاں وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جس نے پہلی وحی نازل ہوئی، سورت جڑی علق دیاں پہلیاں آیتاں 5 نازل ہوئیاں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان۔ وہ پہلیاں 5 آیتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا ظہور ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پہلیاں 5 آیتاں دی وحی ہوئی، وہ نبی دنیا تے منور ہو گئے، لوگاں سامنے نبوت نازل ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت ظاہر ہو گئی۔ وہیں تے نبی پیدائشی طور تے نبی ہوندا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حدیث ہے جے آدم دی مٹی تے گارے وچ جے آدم دی روح سی اس ٹائم نبی آس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم نبی آ روحانی طور تے۔ لیکن نبوت دا ظہور ہویا جس ٹائم پہلی وحی اتھی آئی، 40 سال دی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی۔ اس ٹائم اجے تبلیغ دا کوئی حکم نہیں ہوا، تبلیغ دا حکم پھر بعد چ ہویا، تقریباً 1.5 سال لگ رہا تو سورت مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ اے لحاف میں لپٹے ہوئے، لوگوں کو خبردار کرو۔ اس ٹائم جڑی یہ تبلیغ دا حکم دیتا گیا اس سورت مدثر چ اگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے بھی سورت انہاں دور چ پہلے جڑے 4 سال انہاں وچ مکہ دے کیونکہ کافر جڑے اس ٹائم مشرکان مکے دے او بتاں دے پجاری آن اس نظام نو لے کے اگے چلدے پے، انہاں دے ذہن چ آخرت دا کوئی ان دی فکر نہیں سی، بس زندگی تو بعد بھی کوئی زندگی ہونی جتھے جا کے سوال جواب کرنا۔ یہ سورت جڑی ہے ایک ہی حرف تو شروع ہو رہی، اگے ایک سورت شروع ہو چکی پڑھ آیا سواد جڑا ساد ایک کوس تو ہوئی سی، یہ دوجی یار جڑی ایک لفظ شروع ہو رہی کاف، ایک اس تو بعد آوے گی نون جڑی ہے، ان سورت نون بھی آدن سورت قلم بھی آدن، وہ بھی جا کے اگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کاف یہ حروف مقطعات چرن ہے، والقرآن المجید، قسم ہے اس عظیم قرآن کی، والقرآن المجید قسم ہے اس عظیم قرآن کی، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔
بلکہ انہیں بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں وچوں تیان قریش دے آن خاندان چ ان کو یہ عجیب لگ رہا ہے کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ہے ان کے پاس. تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, ایک انسان اٹھ کے سان خبردار کر سی بھائی آخرت بھی ہے اللہ بھی ہے. انہوں نے آخیا بڑی عجیب گل اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجی بعید, کیا جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی ہو جائیں گے ہماری کھڈی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ آدھے نے ساڈے ذہن گمان چ نہیں ہوندی بھائی انج بھی ہو جانا مٹی ہو جانا پھر کس طرح زندہ ہونا. قد علمنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ, ہمیں خوب معلوم ہے زمین ان میں سے کیا چیز کم کر دے گی. جب یہ زمین میں دفنا دیے جائیں گے ان کے جسم مٹی کھا جائے گی ان کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی, ہمیں خوب معلوم ہے زمین ان میں سے کیا چیز کم کرے گی. وعندنا کتاب حفیظ, جو کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں دنیا میں وہ ہمارے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے, وہ تو نہیں نہ ختم ہوں گے. جو انسان کے اعمال ہو رہے ہیں جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ نہیں ختم ہوں گے, یہ جسم ختم ہوگا, اللہ پھر دوبارہ جسم عطا کرے گا, دوبارہ اس میں روح پھونکی جائے گی, دوبارہ پھر حساب و کتاب ہوگا. اللہ فرما رہا ہے ہمیں خوب معلوم ہے ان میں سے زمین کیا چیز کام کر لے گی, لیکن وہ کتاب جو ہمارے پاس محفوظ ہے وہ اس کا کیا بنے. بل کذبوا بالحق, لیکن انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. قرآن ان کے پاس حق لے کر آئے, انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا. لما جاءہم فہم فی امر مریج, بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس آیا وہ ایک بہت بڑی الجھن میں مبتلا ہیں. کس طرح یہ ہو جائے گا, کیسے اللہ دوبارہ زندہ کر لے گا, ان کو الجھن ہے اس بارے میں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج, تو کیا انہوں نے آسمان کے اوپر غور نہیں کیا کس طرح ہم نے اس کو بنا دیا ان کے اوپر, مزین کیا, خوبصورت کیا. یہ جو چاند ستارے نظر آ رہے ہیں اور اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے, آسمان میں کوئی رکھنا نہیں ہے, کوئی اس میں سوراخ نہیں ہے. کیا اس چیز پہ یہ غور نہیں کرتے کس طرح اللہ نے ان کے اوپر چھت بچھا دی. یہ تو جڑے آج اسٹرانومر جڑے اس بارے علم ہے انہوں کو ستارے ہیں تو وہ جان دیں آسمان کس طرح محکم ہے, رکھنے والے کی گل, سوراخ دی کی گل, ایک پختہ نظام اللہ تعالیٰ آسمان. والارض مددناها, اور ہم نے زمین کو بچھونا بنا دی, جس طرح بستر بچھا چھڑی دا نا. والارض مددناها, ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا. والقینا فیہا رواسی, اور ہم نے اس کے اوپر لنگر ڈال دیے, پہاڑ کھڑے کر دیے. ہن زمین تھلے کی ہے, زمین تھلے کی ہے پانی, پانی تو لہراں ماردا چھال ماردا. اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ نہ رکھے تو زمین تو سن لے کے ہلدی رہندی. اللہ فرمایا نا پیچھے پہاڑ آئے ہیں, اگر اس پہاڑ نہ ہوندے تو زمین تے دن لے کے لٹ پوندی. اللہ دا کیسا نظام, اللہ نے پہاڑ ٹھوکے نو تاکہ پانی جڑا زمین ہلا نہ چھڑے. والارض مددناها, ہم نے زمین کو بچھونا بنایا. والقینا فیہا رواسی, پھر اس میں ہم نے لنگر ڈالے ہیں جو پہاڑ رکھے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج, اور ہم نے اس میں سے ہر چیز کے جوڑے نکالے ہیں. سب خوراک جو کچھ بھی اس زمین میں سے نکل رہا ہے اس کو جوڑا ہے. کنک اگر پیدا ہوندی پی تو ناروی مادہ ہی پیدا ہو رہی, کھجور پیدا ہو رہی ناروی مادہ ہی پیدا ہو رہی, ہر چیز جوڑا پیدا ہو رہی. اگر اس چیز اللہ تعالیٰ پہ فرماندے نے صحت جو ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے, سان پتہ ہر چیز کا جوڑا, تو اس دنیا کا جوڑا کی آخر انذار سے اللہ تعالیٰ نے صورتاں شروع دیا. بھائی آخرت تو غافل نے جس تے میں خود ودے پہ ہر چیز جوڑے تے دنیا کا جوڑا ہونا نا. آخرت اللہ تعالیٰ رکھی. تب سرتم و ذکرہ, یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے, ذکر یا دہانی ہے. لکل عبد منیب, ہر اس شخص کے لیے جس کا دل زندہ ہے, جس کی روح اندر زندہ ہے, اس کے لیے یہ قرآن یا دہانی ہے. اگر روح مر گئی انسان تے پردے پہ گئے, دنیا دی محبت آ گئی, مال دی محبت آ گئی, روح مر گئی اندر, روح نہیں بیدار, دل نہیں سلیم نہیں, فطرت سلیم نہیں, وہ واسطے قرآن کوئی اثر نہیں کرتا. جس بندے دی روح تھوڑی جی زندہ ہے, اخلاقی دے اندر حص ہے, اخلاق دے اندر ہے, ان تھوڑا بالا ان پتہ ہے با یار اچھائی ہے برائی, وہ تو قرآن پڑھنے سارا اثر کرتا ہے. اگر خود قرآن پڑھے اپنی نظر نہ اس قرآن اثر کرتا ہے. قرآن کتاب اللہ تعالیٰ قسم چکی شروع, والقرآن المجید, قسم ہے اس عظمت والے قرآن. جتنے انسان سدھرن کدے نال سدھرن, قرآن نہ سدھرن. قرآن تو بغیر ہدایت آ ہی نہیں سکتی. کیڑے کیڑے جید صحابہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, عمر بن خطاب, عثمان, سارے قرآن بدلے, زندگیاں بدلیاں.
قرآن انسان کی زندگی بدلتا ہے. جس بندہ قرآن نہیں ہاتھ لڑا اس کی ہدایت کس طرح آ سکتی؟ تب سارا تم اس میں آنکھیں کھولنے کے لیے وہ ذکر اور یاد دہانی ہے لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرے اللہ کی طرف، جس کی فطرت سلیم ہو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مبارک، ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا. فَانبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے اس پانی کے ذریعے سے زمین میں سے باغ اگائے. وَحَبٍّ سعید، اور کھیتیاں. ایک تے باغ ہوتا ہے نا، کھجور دا باغ ہے، امب ہے، انگور نے وہ کھول ہیں، باقی باغ درخت کھڑے ہو. ایک کے فصل جڑی ہوندی حب الحسید، جو کاٹ لی جاتی ہے کھیتی. فصل مطلب کنک دی دوبارہ کاٹ لی جاتی، ختم ہو جاتی، وہ تنا بھی نہیں رہ جاتا. والنخل، کھجوریں، باسقات، کھجوروں کے باغات، لہاتل النزید، جو بہت بلند درخت اور ان کے خوشے تہ برتہ، جس طرح کھجوراں دے تہ برتہ خوشے لگی ہوندے. اتنے عرب چ کھجور ہی ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دی زبان چ سمجھائی گل. رزقاً لعبادی، یہ سب رزق ہے بندوں کے لیے. وَأَوْحَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيَّتًا، اسی طرح ہم نے مردہ زمین کو پانی کے ذریعے دوبارہ زندہ کیا. کذالک الخروج، اسی طرح تم زمین میں سے نکال لیے جاؤ. آج یاد ہے نا ساری ہڈیاں ہوگا کہ میں زمین چ نکل. اللہ فرمانا زمین نہیں تے مردہ آئی، پانی بسیا ہے، بچوں فصل ہوگی پی کہ نہیں ہوگی؟ اور کچھ نہیں، گاہ تے کم از کم آئے گیا نا. وہ گاہ کدی آئی؟ زمین وچ تے موجود آئی نا. اللہ فرما رہا تسی جس ٹائم زمین چ ختم ہو جانا، بے شک تہاڈیاں ہڈیاں بھی ختم ہو جان، میں دوبارہ تانوں اس طرح اگا لے جس طرح درخت اگا لیں. آخرت دا انسان نے یقین ہونا چاہیے. آخرت دا یقین نہیں تو انسان دا مال نہیں ٹھیک ہو سکتا. آخرت دا یقین ذہن چ میں اللہ سامنے پیش ہونا. کذالک الخروج، اس طرح ہے تمہارا دوبارہ نکلنا. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الراس و ثمود، جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی، کنویں والوں نے بھی، اور سمود نے بھی. کنویں والے آدن قوم آدن، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا رسولوں کو. وعادن، اور عاد کی قوم نے، وفرعون، اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے بھی، جدے لوط علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. اللہ تعالیٰ دوں ایتاں میں سارے رسولوں نے ذکر کر چھڑے. پیچھے سے پڑھ رہے ہیں پورے دو رکوع ایک ایک نبی دا ذکر ہویا، ایک ایک رسول دا. ایتھے اللہ تعالیٰ دو ایتاں سارے رسولوں نے ذکر کر چھڑے. انہوں نے بھی جھٹلایا گیا. اگر دان جھٹلا رہا ہے نا، مکے دے مشرک نہیں تہاڈی گل مندا، کیوں بھی جھٹلائے گا نا اگے؟ کیونکہ وہ صورتاں بعد چ نازل ہوئی ہیں جی پڑھ چکے ہیں. یہ مکہ دے شروع دور دیاں، شروع چ اللہ تعالیٰ چھوٹیاں آیتاں وچ مفصل مفہوم سمجھایا. واصحاب الایکۃ و قوم تبا، اور بن والوں نے اور قوم تبا نے بھی جھٹلایا تھا. قوم تبا دس چکے ہیں یمن دے بادشاہ دا لقب سی تبا، جس طرح مصر دے اندر فرعون سی نا فرعون، اس طرح تبا یمن دے بادشاہ دا لقب سی. انہوں نے بھی جھٹلایا تھا رسولوں کو. کل کذب الرسول رسول حق کا وعید، سب نے رسولوں کو جھٹلایا اور وہ ہماری سزا کے مستحق ہو گئے. جس طرح پھر اللہ تعالیٰ عذاب گلے نا قوماں دا نام و نشان نے دنیا. اسی بھی آج انہوں مٹ جانا سی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد رسول ہونا کو نہیں. اس تو اللہ تعالیٰ یہ پھر دنیا جڑی امت ہے قیامت تک رکھی، ورنہ اسی بھی مٹ جانا سی آج تک، کیونکہ آخر نبی آنے سے آخری امت سے، اس تو بعد دنیا کا اختتام ہونا. اس واسطے اللہ تعالیٰ ساڈا ٹائم بدا چھڑی. یہ سن ودیا پیسہ ہی ہوتا. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے گیا. اسی 1450 سال چ سے نا 1450 سال ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئی. وہ 950 سال ایک قوم نے صرف تبلیغ کی تھی. افعینا بخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے، عاجز آ گئے، میں دوبارہ انہیں پیدا نہیں کر سکتے. کیسا اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کیتا ہے، افعینا بخلق الاول، کیا میں نے دوبارہ افعینا آیینا بخلق اول، کیا میں نے پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک چکی ہیں، عاجز آ گئے. یہ چیز جہاں تصور یہودیاں تے عیسائیاں ذہن چ بٹھا کے ہفتے اتوار دا ویکینڈ دا تصور پیدا کیتا ذہن. ویکینڈ دا تصور جس ٹائم انہاں دی تورات گم ہوئی، یہودیاں پھر دوبارہ اپنے ہتھاں نال لکھی، اپنے حافظے نال، علماء جس ٹائم تورات گم ہو گئی سی نا، جس ٹائم انہاں پھر اپنے حافظے نال دوبارہ مرتب کیتی نا علماء، انہاں یہ چیت کولو ایڈ کر لے سی کہ اللہ تعالیٰ آدھا قرآن جو چوی اللہ دا نا میں 6 دن چ اسمان اور زمین عرشہ بنائی، وہ آدھے 7ویں دن اللہ تعالیٰ ریسٹ کیتی. انہوں نے دیا اپنی معاذ اللہ اپنے کولو نے ایڈ کر لی سی. وہ تو انہاں تصور لیا بس ہی ایک جڑی چھٹی کرنی ہفتے ویکینڈ دا تصور اتوں پیدا یہودی تے عیسائیاں وچ. ساڈے اسلام چ کوئی ویکینڈ تصور، لیکن ہوں جڑا جاندہ دور جتنے سی بوجھ اپنی کنڈی تے لد لین، ہوں تو چھٹی نہ کریے تو مردے اس
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بوجھ ساڈی کنڈی تو لان آیا جڑے اسی لد لین اپنا. کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے دوبارہ تخلیق سے. ان کو شک ہے دوبارہ کس طرح پیدا کیا جائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم خوب جانتے ہیں اس کا نفس اسے کیا پٹیاں پڑھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پر میں دن پیدا کیتا نا، میں نے خوب معلوم ہے دادا نفس دادا اندر کی پھوکا مار دن کی پٹیاں پڑھاتا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہنا بندہ ایت پڑھے قرآن مجید چو نانو بنانو اقرب من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. اے بندہ ایت ذہن چو رکھے تے من جڑے یا بندے آدھن لو جی ان اللہ کو جانا واسطے پوڑی چاہی دی آدھن نہ جڑے برا بانا دے اللہ پہلے ہم شاہ رگ تو قریب پوڑی والی کدے گال گئی پوڑی تو دے واسطے چاہی دی جڑا دور ہوگا. اللہ پہلے میں شاہ رگ تو قریب ہے. تسی میں پکارو سے سورۃ بقرہ پڑھ آیا تسی میں پکارو دے پکار تے لبیک میری منو تو صحیح نا. نانو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. اذ یتلقی المتلقین عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لیتے جاتے ہیں دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو اس کی منہ سے لفظ نکلتا ہے اس کو وہ لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے نے ڈیوٹی لائی جو اس الفاظ بیان کر دیں ساڈا نوٹ اور کاپی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ بھی نہیں بولتا مگر اس کا وہ مستند اس کو لکھ رہا ہوتا ہے. اور بلا آخر جو کچھ وہ بول رہا ہے جو کچھ اس کے منہ سے نکل رہا ہے وہ ایک کاپی پہ ایک رجسٹر پہ درج ہو رہا ہے جو اس کو قیامت کے دن دکھا دیا جائے. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ٹائم انسان اچھائی کرتا ہے نا فرشتہ اس سے لکھ لینا، بلکہ ارادہ کرتا ہے فرشتہ لکھ لینا. سبحان اللہ، اللہ کی کیسی مہربانی انسانت، اللہ کتنا غفور انسانت. انسان نیکی دا ارادہ کرتا اللہ فرشتہ حکم دا لکھ چھڑ. برائی والا فرشتہ کھبی سائڈ تے بیٹھے ہے جن تک بندہ برائی کر نہیں رہندا کر کے پھر بھی علماء ایک گل کرتے ہیں کوئی 5-6 گھنٹے اون ویٹ کرندا سجے باں والا فرشتہ بس سائڈ ٹھہر جا ہو سکتا توبہ کر. اس تو بعد جس ٹائم توبہ نہیں کرتا پھر لکھتا. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے انسانت. انسان غلطی کرے فوراً توبہ کرے یا اللہ سچا میں بھٹک گیا. ایک قصہ میں سنا چکا کہ جڑا بنی اسرائیل دا بندہ سی جیسے 100 بندہ ماریا سی 99 پھر اس آکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا نا صحابہ نے قصہ پھر اس 100 ماریا انہیں اس بندے کو ایک نیکی بھی نہیں سی ایک نیکی صرف اس نے ارادہ اس کر لیا سی اس بندے اللہ دے بندے نے آکھے بھائی بوئیں چھاڑ دے یہ تیرے پاس زمین نہیں اچھی اتھے دے لوگ نہیں اچھے تو ہجرت کر جائے تو وہ صرف ارادہ کیتا ہجرت پہ کردا ہے تو موت آ گئی سی اللہ تعالیٰ جنت داخل کر. انسان ارادہ کر لے میں اپنی زندگی بڑا کام نہیں کرنا جن اللہ میرا ناراض ہو جائے بس اللہ خود پھر نال ہو جاتا انسان. وجات سکرت الموت بالحق کے اور بلا آخر موت کی بے ہوشی آ جاتی ہے اور اس کا آنا حق ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے. انسان آپ موت نو اپنے ذہن چ دور رکھ دے موت دا نزدیک ہونا دا نہیں دا دل وگدا. اللہ فرمائے گا یہ تھا نا وہ جس سے تم بھاگ رہے تھے کہ موت مجھے کب آ جائے گی. ونفخ فی الصور، پھر سور میں پھونک دیا جائے گا. ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ وعدے کا دن جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا تھا. دیکھتے ہیں انفرادی موت آ رہی انسان دی جس ٹائم موت آ جانی اس ختم ہو جانا. اگلی ایت چو آ رہا ہے ونفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا جس ٹائم دنیا ختم ہونی. ہاں ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ وعدہ جو ہم تم سے کرتے تھے یہ وعدے کا دن ہے. وجات کل نفس ما سائقم و شہید، آئے گی ہر جان اس کے ساتھ ایک دھکیلنے والا ہوگا اور ایک کے ہاتھ میں ہمارے رجسٹر ہوں گے جس کے اوپر نامہ مال لکھا ہوگا. قیامت کے دن یہ جو فرشتے ہیں نا ہو سکتا ہے یون اللہ فرما رہا ہے وجات کل نفس، آئے گی ہر جان ہمارے پاس ما سائقم و شہید، اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکے دے کر لانے والا دھکیل کر لانے والا اور ایک کے ہاتھ میں نامہ مال ہوگا. ان بندے اس چیز نے اپنے ذہن چ فلم بنا دے ساڈے نال اسی ٹردے پے ہاں فرشتہ مگر ہانکدا پہ چلو چلو اللہ وا دوجے دتے ساڈی کتاب ہے بندہ میں کہ سوچتا بس میرا خوف تو نہیں کس طرح بندہ ادل ویکھ سی پتہ ہے میرا نام چلتا پہ جا کے اللہ کے سامنے رجسٹر رکھ جو کوئی میں کیتے اس لکھی اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ سانو اس چیز تو بچاوے جہنم دے ذات. یہ فرشتے نے یہ اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کرتے. ہر لفظ نوٹ کرتے
لقد کنت فی غفلۃ، اللہ فرمائے گا اے انسان تو اس دن کے بارے میں غفلت میں تھا نا، لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تم اس دن کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے آئے گا کہ نہیں آئے گا. فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیں گے. فبصرک الیوم الحدید، آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہو جائے گی، تمہیں ہر چیز خوب نظر آئے گی. ہاں باقی یہ تو وہی جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماندے قرآن، آج تیری نگاہ بہت تیز ہوسی، ہر چیز تین صاف نظر آئے. ایتھے تے پڑھدا ہے نا اللہ تعالیٰ ساڈے تے رکھے قرآن دے شروع چ اللہ فرمایا کہ تسی غیب چ رہ کے علم میرے تے ایمان لیاؤ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اس جڑے اللہ تعالیٰ غیب دا پردہ ہٹا چھڑ سی. اللہ فرماسی آج دیکھ ادھر انسان دی نظر بہت تیز ہو جاسی. ہاں بالکل تو وہی چیز جو اللہ تعالیٰ فرماندا سی. وقالا کرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا شیطان ساتھی جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک انسان والا شیطان بھی ہے نا، وہ کہے گا شیطان ساتھی جو اس کا آتا ہے یہ جو تھا میری طویل میں وہ میں بھی لے کر آیا ہوں، جو اس کو میں نے بھٹکاتا رہا ہوں راہ سے، اور یہ جو کمال کرتا رہا کرتوت وہ بھی میرے پاس ہیں. القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ فرمائے گا ڈال دو جہنم کو سب کافروں کو، سب نہ شکروں کو، جو نہ شکرے تھے، جو کافر تھے، جو سرکش تھے، سب کو جہنم میں ڈالو. مناع الخیر معتد مریب، جو خیر سے روکنے والے تھے، لوگوں کو نیکی کی طرف روکنے والے تھے. کوئی بندہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے وہ روک دیا. مناع الخیر، خیر سے منع کرتے تھے. معتدین، حد سے بڑھنے والے تھے. مریب، اور شکوک و شبہات میں مبتلا تھے. کتنے مولویاں جن نے گھونسلہ بنایا، کتنے قیامت ہو رہی ہے، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ معاف کر. ہر سرکش نہ شکرے کو جہنم میں ڈالو. اللہ فرمائے الذی جعل مع اللہ الہ آخر، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو الہ بنا لیا تھا، اوروں کی پوجا کرتے تھے، اوروں سے مدد مانگتے تھے. فالکی فی عذاب الشدید، جھونک دو اس کو جہنم کے سخت ترین عذاب میں. کالا کرینہ، کہے گا اس کا وہ جو ساتھی تھا شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے بھٹکایا. شیطان دا ساڈے تے اللہ دے نیک بندے دا شیطان دا بس نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ فرمایا نا شیطان میں کھلی سند کو نہیں ساڈے تے نیک بندے تے کو اللہ دی رات بھٹکا لے. اللہ فرمایا تھے جا جڑے تیرے آنکھیں لگی وہ تیرے ہی ہو سن، میرے نیک بندے تیرا زور نہیں چلے. او آخ سیدھا کالا کرینہ، کہے گا وہ شیطان ساتھی ربنا ما اطغیتہ، اللہ سونا میں نہیں بھٹکایا، ولیکن کان فی ظلال بعید، یہ تو خود کھلا گمراہ ہویا سی، انہیں دا جڑا نفس اندر بیٹھے وہ یہ بھٹکائے رکھے اس سے. اللہ کی کو فرما سیدھا کالا لا تختصموا یوم نقول لجہنم، آج میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، آج تم سب جہنم میں جاؤ گے. حل امتلات، اللہ فرمائے گا جہنم سے کیا تو بھر گئی، حل امتلاتی، کیا تم بھر گئی، او جہنم کو کیا سی. وَتَقُولُوا حَلْ مِن مزید، اللہ سونا کوئی اور بھی آیت یوں دے میرے پیٹ چو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ سونا جہنم تو بچاؤ، جہنم آگ سے اللہ سونا کوئی اور بھی یوں دے جو میرا پیٹ نہیں بھرے. حدیث شریف میں سنا چکی ہوں، میں دس چکی ہوں نا، آج نہیں جھگڑو میرے سامنے، جھگڑا نہ کرو میرے پاس. لا تختصموا وقد قدمت علیک بالوعید، جبکہ پہلے تمہارے پاس وعید آ چکی تھی، تمہارے پاس ڈرانے والے پہنچ چکے تھے، رسول پہنچ چکے تھے. آج میرے سامنے جھگڑا مت کرو. تمہیں تو ڈرا دیا تھا کہ دنیا میں خبردار کر دیا گیا تھا رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، پھر آج جھگڑا کس بات کا. وما یبدل القول لدی، میرے حضور بات تبدیل نہیں ہوتی. اللہ فرمائے گا میرا قول تبدیل نہیں ہوتا، جڑی میں گل کر چھڑی وہ پکی، میرے قانون سے تبدیلی نہیں ہو سکتی. وما انا بالظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. میں ایک دنیا نیکی کرتا رہا ہے، آج تسی برائیاں کر کے معافی منگنے پہ برابر ہو جاؤ نا. وما انا بالظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر کیسے ظلم کر سکتا. یوم نقول لجہنم، کہیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا اس دن جہنم سے حل امتلات، کیا تم بھر چکی. وتقول حل من مزید، وہ کہے گی کچھ اور ہے تو آنے دو اندر. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت سامنے لائی جائے گی متقین لوگوں کے، جنت متقین لوگوں کے سامنے لائی جائے گی اس دن، غیر بعید، جو ان سے دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ، کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے دنیا میں رہ کے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے حفاظت کی اپنی، جو اللہ کی طرف رجوع ہوا، اللہ کی طرف توجہ رکھی اور اپنی حفاظت کی. حفاظت کس چیز دی؟ اللہ تعالیٰ انسان جو اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، انسان اللہ کو پہنچے قلب سلیم لے کے، فطرت سلیم لے کے، اسے دیر کسی قسم دی میل کا چیل نہ ہوگا، کوئی شرک دا شعبہ تک نہ ہو.
اللہ دی توحید دے اندر قائم ہوئے، اللہ دا فرما بردار ہو دنیا دے، وہ اللہ کو سامنے پہنچے، اللہ فرمائے گا یہ آپ کے لیے تھا جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا، یہ ہے وہ جنت۔ جنت چو ان ترے قسم دی کیٹیگریاں اگے دس چکا قرآن چ پڑھ آیا۔ ایک تے اللہ تعالیٰ جنت چو انسان واسطے ہر چیز ہو رکھی جیڑی انسان دے نفس وچ خواہش ہے، جیڑے انسان دے نفس چ خواہش ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز جنت چ رکھی۔ نمبر دو، ہر انسان جو کچھ مزید چاہسی ہوتے طلب کرسی وہ ان ملے جا سیدھا۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ فرماندے سورۃ سجدہ پڑھ کے آئے ہیں، جو کچھ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رکھا ہے وہ نہ کوئی دنیا میں چیز جانتی ہے نہ آخرت میں، جو اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور سامان رکھا ہو وہ کی ہو سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ دا اپنا چہرہ مبارک۔ کچھ بندے اس دن اس دیڑے جڑے صرف اور صرف اللہ دے چہرے دے طلبگار ہو سن، اللہ سونے اپنا دیدار کرا صرف اس جڑے اللہ سونے دیدار دے طلبگار ہو سن، اس جڑے کوئی خواہش ہو نہ اس دل وچ۔ ایتھے دنیا تے ایک نا رابعہ بصری گزری، اللہ دی نیک بندی سی، بصرہ وچ جتھوں دا نا حسن بصری اس جگہ دی ہوے سی، اس دے بارے چ گل مشہور ہے، واللہ علم ہے یا نہیں، وہ آدھے ایک ڈنگ نکلی اپنے حجرے چ باہر نا، بڑی اللہ دی برگزیدہ سی، بڑی برگزیدہ، وہ ڈنگا اپنے حجرے چ برآمد ہوئی تے ایک کاچ اس لوٹا پھدے پانی والا، ایک کاچ اس نا مشل پھڑی سی آگ لاؤنے جس آگ جلاوی دی مشل وہ نکلی تے بنیا پوچھا کدھر رابعہ کدھر چلی، اس آخیا میں اس لوٹے نال جہنم نہ بجانا چاہنی، جب لوٹے پانی ہے نا ادھر میں جہنم بجانا چاہنی ہاں، تے آ جڑی ہے نا مشل اگ والی ادھر میں جنت نو جلا دینا چاہنی، جہدے طلب وچ تے جہدے ڈر تو بندے اللہ دی بندگی کر دے، اللہ دی بندگی اللہ نے چاہ کرنی چاہیے، اللہ دی بندگی اللہ دی رضا واسطے کرنی چاہیے، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک خدا اپنا اودی جکن دی کفیت سی اس کفیت چوں نکلی، ادا اتنا اللہ نال تعلق سی، وہ بندگی کردی سی اللہ دی۔ کچھ لوگ جڑے صرف یہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دی رضا، بس اللہ دا چہرے دا دیدار ہو جائے بس۔ اللہم ربنا جعلنا، اللہ تعالیٰ سانوں نہ لوگوں سے کرے۔ من خشی الرحمن بالغیب، یہ اس شخص کے لیے ہے جو غیب میں رہ کے اللہ سے ڈرتا رہا۔ من خشیہ بالرحمن بالغیب، یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو اس دنیا میں غیب میں رہ کے اللہ سے ڈرتا رہا۔ وجا بقلب منیب، اور اللہ کے پاس پہنچا ایک سلیم فطرت لے کر، صاف دل لے کر، قلب سلیم لے کر۔ ادخلوا بالسلم، کہا جائے گا داخل ہو جائے جنت میں سلامتی کے ساتھ، ادخلوا بالسلم ذالک، ادخلوا نہیں میرے کو ادخل لکھا ہے، اچھا میرے کو ادخل لکھا ہے نا ورش، ادخلوها بالسلم، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہے داخلے کا دن جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، چاہیں گے اس میں جو وہ آیت آ گئی، لہم ما یشاؤون فیہا، جو کچھ میں چاہیں گے وہ ملے گا۔ ولدینا من مزید، اور مزید بھی ہمارے پاس ہے، ولدینا مزید، اور بہت کچھ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے جنت میں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے کتنی ہی قومیں جو گزر چکی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے۔ ہم اشد منہم، وہ ان مشرکوں سے کئی زیادہ طاقت والے تھے۔ یہ جو مکے دے مشرک نے نا ابو جہل علی، انہوں نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعونی جڑیاں کئی زیادہ طاقت چوان، اللہ فرما رہے وہ میں کتنی قوم ہلاک کر دی جڑے ڈاڈنا کئی زیادہ طاقت چوان۔ فن کبو فی بلاد، اور تم ان کے شہروں میں پھر ٹر رہے ہو۔ حل من محیص، کیا وہ کوئی جائے قرار پا سکے جو تم پا جاؤ گے؟ ان میں کوئی ہے جو باقی رہ گیا جو تم رہ جاؤ گے؟ ان فی ذالک لذکر، قرآن دوبارہ پھر آیت آ گئی، ان فی ذالک لذکر، اس میں ہے نشانی لوگوں کے لیے، یا دھیانی اس قرآن میں ہے۔ لمن کان لہ قلب، جس میں دل زندہ ہے، آیت آ گئی اس بندے واسطے قرآن نشانی، لہو قلب، جہاں دل زندہ ہے، جہاں روح زندہ ہے، اس تے قرآن اثر کرتا۔ او القى سمعه وهو شہید، یقیناً اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کا دل ہو، یا جو حاضر سنے، غور سے سنے، اس میں طلب ہو، جس میں ہدایت کی طلب ہو، غور سے سنے اس قرآن کو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے ہدایت قرآن میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِنَ الْغَيُوبِ، اور ہمیں کسی قسم کی تھکان ہوئی نہیں،
کوئی اللہ تھکاوٹ نہیں ہوئی 6 دن جو آسمان زمین بنانا. فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، الا ما یقولون، جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. شروع دیاں آیتاں شروع دیاں صورتاں چ وہی آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسی جادوگر ہو، تسی سحر ہو، تسی کسی بندے نے بایا جڑا نے کتاب لکھ کے دیندا پیا، تسی آپ کولوں گھڑ لئیے. اللہ فرما رہے ہیں فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، الا ما یقولون، جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے تو پہلے ہوگی، وقبل غروب، اور غروب ہونے تو پہلے. اس ٹائم اجے شروع نمازاں پنجاں دا اہتمام کوئی نہیں سی. 5 نمازاں تو جس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے اس ٹائم لبھی ہیں نا. 11 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت، اس ٹائم جا کے 5 نماز کا حکم آیا. پہلے وہی نماز سی، کوئی صبح ٹائم پڑھ دیں کوئی شام ٹائم پڑھ لیندے ہیں. قبل طلوع الشمس وقبل غروب ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی بندگی کرتے رہو اور سجدوں کے بعد تسبیح کرو. ہر نماز تو بعد جڑی تسبیح نہیں پڑھی دی، تسبیح فاطمہ ہو گئی اور دعاواں نے، اے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر چ رہو. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ مُنَادٍ، اور کان لگا کر غور سے سنتے رہو اس دن کے بارے میں. من مکان قریب، جب ایک قریب سے بلایا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا نا دوبارہ یہ دنیا ختم کرنے کے لیے، ہر انسان کے کان میں اس طرح آواز آئے گی جس طرح بالکل پکارنے والا میرے پاس پہ آ کے پکار. اس پکار نال سارے انسان ختم ہو جاتے. اتنی زوردار آواز چل سی، وہ سور پھونکنے دی آواز اتنی زوردار ہو سی، ہر انسان یہ محسوس کرتے جی پھونکنے والا میرے کول بیٹھی. اللہ فرما رہے ہیں وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، کان لگا کر غور سے سنتے رہو پکارنے والے کی پکار کو جس دن پکارے گا. من مکان قریب، نزدیک کی جگہ سے. یوم یسمعون صیحۃ بالحق، جس دن وہ چنگاڑ کو سنیں گے حق کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، کہا جائے گا یہ ہے وہ دن نکلنے کا، اب نکلو زمین سے دوبارہ باہر. انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی دوبارہ انہیں مردہ کرتے ہیں اور ہم انہیں دوبارہ زندہ کریں گے. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور سب کو لوٹ کر میرے پاس آ جانا ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ، جس دن زمین پھٹ جائے گی. انہم سران، یہ اس طرح نکلیں گے تیزی کے ساتھ، زمین میں سے لوگ تیزی کے ساتھ نکلیں گے. زمین پھٹ جائے گی اللہ کے حکم سے، لوگ تیزی کے ساتھ نکلیں گے اللہ کی طرف. ذالک حشر علینا یسیر، یہ ان کا جمع کر لینا اللہ فرما رہا ہے میرے واسطے بہت آسان کام ہے. تم سب لوگوں کا جتنی خلقت دنیا میں آئی ہے سب کا جمع کر لینا میرے لیے بہت آسان. نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبار نہیں ہیں، آپ ان پر دروگا بنا کے نہیں بھیجے گا کہ یہ زبردستی آپ ان کو کہیں کہ لاؤ ایمان، نہیں. فذکر بالقرآن، آپ اس قرآن کے ذریعے ان کی یاد دہانی کراتے رہیے. چوتھی بار ہے اس لفظ میں قرآن چاہنے سے صحیح صورت چاہنے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس شخص کے لیے جس کو خوف ہے اس دن کا، اس کے لیے یہ یاد دہانی ہے. آپ جبار نہیں بنا کے بھیجے گا کہ زبردستی ان کو کہیں کہ ایمان لا. فذکر بالقرآن، قرآن پڑھ کے سناتے رہیں، اس سے یاد دہانی کراتے رہیں. من یخاف وعید، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اس دن کے لیے، اس کے لیے اس میں ہے. قرآن وہ چیز ہے، بار بار سورج چوا چکی ہے. قرآن وہ چیز جس ذریعے انسانوں آخرت دا نظار، بعد سے بعد الموت دا جڑا ہے ساری چیزیں قرآن دے ذریعے. تذکر انسان دا دل پاک کرنا قرآن دے ذریعے، تدبر قرآن دے ذریعے، ہر چیز قرآن دے ذریعے. اسی ساڈی بدبختی کسی قرآن نہیں چھاڑ دیتے. پڑھنا تو پڑھنا دور دراز کی گل، اسی تلاوت کرنا سی غور نہ کیتی کہ نہیں قرآن چ دیکھا کہ ویکھ کسی ہے اللہ دا کلام آدھے سارے دیکھ کسی کی لکھی اپنی زبان، اس وجہ سے دور رہ گئے دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا، ایک نئی صورت آ گئی. یہ وجہ ایک صورت آگے گزر چکی ہے اس سٹائل دی. میں اس ٹائم دسیا سی 5 صورتیں سٹائل دی آؤں گا قرآن چ. والذاریات ذروا، قسم ہے ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں. والحاملات وقرا، جو بھاری بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. فالجاریات یسرا، جو پھر بہت نرمی کے ساتھ چلتی ہیں. ہوا اللہ تعالیٰ قسم چاہ رہے جو بہت نرمی کے ساتھ چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر وہ اللہ کے حکم کو تقسیم کرتی ہیں. یہ بادل کہاں پر برسنے ہیں کہاں پر نہیں برسنے، وہ بادلوں کو لے کر چل رہی ہیں نا، بدل ٹرتے پوندے ہواؤں دکھیل دی پی ہوندی. انما توعدون الصادق، 4 قسم چوک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا انما توعدون الواقع، جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی. وَإِنَّ لَدَيَّنَا واقع،
اور جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی. یہ دیکھا ہے شروع کی صورتیں چاہیے انذار آخرت دے بارے لوگوں خبردار کیتے جا رہے. والسماء ذات الحبک، قسم ہے اس آسمان کی جو طے برطے ہے، جس کی مختلف قسموں میں اس کو بنایا گیا ہے. انکم لفی قول مختلف، تم لوگ اس بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہو قیامت کے بارے میں، تمہارے مختلف انداز ہیں. یوفق انہ من افک، یقیناً تم سب لوگ ایک جھگڑیلو بات میں پڑ گئے ہو. قتل الخراسون، ہلاک ہو جائیں اٹکلو پیش کرنے والے، جو اپنے ذہن سے گمان سے باتیں کر رہے ہیں قیامت ہے نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے ہلاک ہو جائیں. قتل الخراسون، جو اپنی عقلیں اڑا رہے ہیں اس بارے میں. الذین هم فی غمرات ساہون، جو غفلت میں پڑے ہوئے، الذین هم فی غمرات ساہون یسألون ایام یوم الدین، کہتے ہیں کب ہے وہ دن. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کل تنزیہ پوچھ دیا معاذ اللہ، مذاق اڑا کے. ہاں جی تسی روز آ جاؤ قیامت ہونی، کدھر رہ گئے مذاق اڑانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس انداز سے جواب دیتا ہے. یہ پوچھتے ہیں یسألون ایام یوم الدین، پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ دن. اللہ فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون، یہ وہ اس دن ہے جس دن یہ آگ پہ سینکے جائیں گے، یہ ان لوگوں کو آگ پہ تپایا جائے گا، وہ ہے دن. اللہ بھی جواب اس سٹائل سے دیتا ہے. اگر یہ مذاق کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، ہاں جی تسی بڑیاں گلاں کر دو قیامت کدھر رہ گئے. اللہ بھی اس انداز چ جلال چو یوم ہم علی النار یفتنون، یہ وہ اس دن ہوگا جس دن ان کو آگ پر سینکا جائے گا. ذوق، چکھو آپ فتناتکم، عذاب کا مزہ، اپنی شرارت کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ دن جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنت وعیون، یقیناً اہل تقوی جو اللہ سے ڈرتے ہیں باغات میں ہوں گے، چشموں میں جن میں چشمے بہ رہے ہوں گے، ندیاں، باغات، جنت. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ بہت شکر کے ساتھ لے رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہوگا، بہت شکر کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ دنیا میں بہت آسان کرنے والے تھے، آسان کی روش پہ تھے. احسان کی ڈیفینیشن اس جمعہ بھی ہوئی ہے نا، ایمان، اسلام تے احسان. اللہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں احسان کی روش اختیار کرتے، اللہ کی بن دیکھے بندگی کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے جس طرح اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آسان کرتے تھے. ذالک من قبل محسنین، بہت آسان کرنے والے تھے دنیا میں، ان کے لیے جنت ہے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجون، یہ رات کے ٹائم میں تھوڑا سا آرام کرتے تھے، اللہ کے ڈر سے رات میں تھوڑا ایسا سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کھڑے ہوتے تھے اللہ سے استغفار کرنے کے لیے. صبح دا پتہ ہے میں دس چکا ہوں، ایک حدیث شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر صبح جس ٹائم تہجد وقت ہوندا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان تے تشریف لاندے، جس طرح ان دی شان آواز لائی جاندی ہے کوئی میرے کو گناہ دی معافی منگنے والا، ہے کوئی میرے کو رزق منگنے والا، ان میں مزید رزق دے، ہے کوئی میرے کو گناہ دی معافی منگنے والا میں گناہ معاف کر. ہر صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان تے نزول فرماندا ہے. اسی خوب اس ٹائم ستے پاؤں، جہے بندے ڈردے ہیں اللہ تو انہوں نے خوف ہوندا ہے، اس ٹائم دا انتظار کرتے ہیں، بس اس ٹائم اٹھ کے اللہ کو دعا مانگیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر قلیلا من اللیل ما یہجون، رات میں بہت تھوڑا سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل ومحروم، اور ان کے مال میں حق تھا غریبوں کا. جو ان کے پاس مال تھا نا، ان کو معلوم تھا کہ ہمارے اس مال میں غریبوں کا بھی حصہ ہے. یہ جو کوئی مال دیتے ہیں کدھر دیتے ہیں؟ اللہ دا. اللہ فرما رہے ہیں وہ خود جانتے تھے کہ ہمارے اس مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہو. وفی اموالہم حق للسائل ومحروم، ان کے مال میں حق تھا ہر منگنے والے کا اور ہر محروم شخص کا. وفی الارض آیات للموقنین، وہ اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھتے تھے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ انسان غور کدی کرے میں کی شے میں کن چلدا پیا، میں کیویں قدم رکھدا ہوں، میرے اندر کیسی مشینری جڑی میں لگاتار اس چیز پہ فورس کاری قدم اگے دار، سوچ پکڑ. اللہ فرما رہے ہیں خود ان کے اندر نشانیاں. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے، اپنے اوپر غور نہیں کرتے؟ آج انسان نو سائنس کے ذریعے پتہ لگ چکیا ہے انسان اندر کی چیز اللہ تعالیٰ رکھے.
اس ٹائم صحابہ کی سمجھو اسی 1400 سال پر آج تو انسان کو کتنی واضح چیزیں نظر آ گئی. میں دس چکا کتنے ڈاکٹر فرانس سرجن سائنٹسٹ اسلام دار داخل ہونے اس قرآن مجید میں دیکھ بھائی اللہ تعالیٰ جو کچھ 1400 سال پہلے فرمایا سے تیاج ان تجربے نہ دے کتنے گورے مسلمان ہوئے اس چیز میں دیکھ. وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم اور آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے جڑا پانی آمدا ہے بارش. وفی السماء رزقکم وما توعدون اور جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے. فوربک السماء والارض انہ لحق تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم دوبارہ قسم آ گئی. فورب السماء والارض زمین و آسمان کے رب کی قسم انہ الحق یہ حق ہے. مثل ما انکم تنطقون بالکل اسی طرح جس طرح تم آپس میں باتیں کرو اس طرح اس دن باتیں کرو. اس تو وڈی ہور سمجھانے والی گل اللہ تعالیٰ کو نہیں چھڈی اپنی قسم چوک کے. فوربک السماء والارض قسم اس آسمان اور زمین کے مالک کی رب کی انہ الحق یہ قیامت حق ہے. مثل اس کے مثل اس جیسی ما انکم تنطقون جس طرح تم آج باتیں کرو اس طرح اس دن باتیں کرو. انسان کو لگتا ہے نا پتہ نہیں کی ہونا سیم زندگی اللہ تعالیٰ دے ہر چیز عقل کے مطابق ہو سی. حل اتاک حدیث الضیف ابراہیم مکرمین کیا تمہارے پاس باتیں پہنچ چکی ہیں ابراہیم کے مہمانوں کی مکرمین جو مہمان تھے اس کے پاس خبریں لے کر آئے تھے. اس داخلوا علیہم فقالوا سلاما جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے داخل ہوئے انہوں نے کہا سلام. فرشتے آیا ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل انہوں نے کہا سلام. قال سلام ابراہیم علیہ السلام آخیا وعلیکم السلام انہوں نے سلامتی کہی. قوم منکرون کہا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں تم عجیب لوگ کون ہو میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں. فراغ الی آلہ پھر فوراً گئے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین لائے ایک بچڑا بھنا ہوا تلا ہوا گھی میں بچڑا لے کر آئے مہمانوں کی ضیافت کے لیے پیش کیا. اگے دعوتیں جی ہونی پورا دا پورا بچہ تال چھڑنا پورا دا پورا بکرا تال کے لے انہوں نے اگے رکھا انہوں نے پیش کیتا. فقربہ ان کے قریب لایا علیہم قال الا تاکلون کہا تم کھاتے کیوں نہیں. دیکھا انہیں مہمانہ کے بچڑا پیش کیتا وہ کھاندے نہ انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام نے خوف ہویا بے کھاندے کیوں نہیں میں نے آگے بچہ لیا کے پیش کیتا ہے گوشت کھاندے نہیں ہاتھ کا مت دینی پہ کھانے واسطے. آپ نے اندر خوف محسوس کیا فاوجس منہ خیفا اپنے اندر خوف محسوس کیا. قالوا لا تخافوا کیا خوف نہ کر فرشتے آقا ابراہیم علیہ السلام نے خوف نہ کرو. وبشرہ بغلام حلیم ہم آپ کو ایک بہت خوبصورت بچے کی خوشخبری دینے والے ہیں. سبحان اللہ. بڈھا بندہ 80 سال کا ابراہیم علیہ السلام عورت بھی بڈھی ہوگی نا امید ہو گیا کوئی بچہ نہیں ہویا جڑی ماجرا پہلو اپنا سارا تو پھر بعد ہویا نا پھر تو اسحاق علیہ السلام بھی ہو گیا نا انہوں نے پہلی بیوی فبشرہ بغلام علیم ہم آپ کو ایک بہت حسین بیٹے کی خوشخبری دینی آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام دی. فاقبلت امرأتہ فی سارۃ اس کے وہ سن رہی ہوگی تھی اس کی بیوی بھی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی. فاقبلت امرأتہ فی سارۃ فسحقت وجہا اس نے اپنا ماتھا پیٹا کہا ہائے. وقالت عجوز وقیم میں جنوں گی جب بوڑھیا ہو چکی ہیں اور یہ میرا جو میرا خاوند ہے یہ بھی بوڑھا ہو گیا اب میں بچہ پیدا کروں. کالو کذالک انہاں کہ انجی ہونا فرشتہ کہ انجی ہونا. کالا ربو کا یہ آپ کے رب نے کہا ہے انہو حکیم العلیم وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے اس کی حکمت ہے یہ اس کا کہنا یہ ہو کر رہا ہے. کالا فما خطبکم ایھا المرسلون جس ٹائم انہوں نے خوشخبری دے لی ابراہیم علیہ السلام نے انہوں جان لگ گئے. ابراہیم علیہ السلام پوچھا ان کدھر چل رہے ہو. کالا فما خطبکم ایھا المرسلین تم کہاں جا رہے ہو اے بھیجے ہوئے لوگوں. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین انہاں کیسے جا رہے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. ابراہیم علیہ السلام دے بتیجے ہیں لوط علیہ السلام اگے میں دس چکی ہوں لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے بتیجے ہیں بعد چ اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے بھی نبی کیتا. انہوں دی جڑی قوم سی نا او بدفعلی کر دی مرد مرداں نال جڑا بے حیائی دا کام کر دیاں انہاں کیسی اس قوم وال چلنے ہیں. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارۃ من طین ہم ان کے اوپر اللہ بارش برسائے گا ان کے اوپر پتھروں کی. اس قوم پہ پتھروں کی بارش آئی. مسومۃ عند ربک المسرفین ہر پتھر کے اوپر لکھا ہوگا کون سا پتھر کس شخص پہ پڑنا ہے اس کے لیے بلٹ کا کام کرے گا گولی کا کام کرے گا. ہر پتھر نشان زد ہے لوگوں کے لیے جس کو جون سا پتھر لگنا ہے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے.
فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، جو نیک لوگ ہیں ان کو ہم اس بستی میں سے پہلے نکال لیں گے، عذاب آنے سے پہلے ہی ان کو ہجرت ہو جائے گی ان کی. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، آیت ہے اللہ فرما رہا نہیں تھا اس بستی میں سوائے لوط کے گھر کے، کوئی بھی لوط پر ایمان نہیں لایا تھا. ڈاکٹر صاحب نے میرے اپنے ذہن مطابق صرف وہ 2 بچیاں لوط علیہ السلام بچے بس، یہی صحت تو محسوس ہوتا پیا. فما وجدنا غیر بیت، ہم اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں پایا تھا من المسلمین جو اللہ کا فرما بردار، صرف وہ لوگ بچے، باقی ساری بستی کا رکھ. تسی دیکھ لو لوط علیہ السلام اللہ دے نبی رسول، کوئی بندہ نہیں ایمان لایا. نوح علیہ السلام تے عمدہ قرآن چ پتہ نہیں اور اپنا روایات چ پتہ نہیں 72 کے 70 لوگ ایمان لائے، صرف 950 سال عبادت اپنے تبلیغ کی. اللہ فرما رہا ہے ہم نے نہیں پایا صرف ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمان. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دی نشانی ان میں ان لوگوں کے لیے جو خوف رکھتے ہیں اللہ. ان جڑے آن نا کھنڈرات جڑے گھر آن وہ ہن سائنسدان ایجاد کر لین، انہوں نے نظر آ گئے دوبارہ وہ سمندر سطح تھلے ہیں ڈبے. سائنسدان ویکھ لیا جا کے انگلینڈ دے پتہ کہ سائنسدان گئے اس جگہ تے لوط علیہ السلام دی قوم سی، وہ سمندر دے نال سی نہیں امود اور سمورا جتھے بستیاں وہ جس ٹائم ڈگیاں سمندر وچ غرق ہوئیاں، ان دے اثار اجے ہن انہوں نظر آ گئے دوبارہ. انہوں جا کے انہوں تھلے تلاش کر لیں، وہ آدھن 40 تھم لگ دن 40 وہ دیوار دے کول میں جڑا شہر ہے اس قسم کی چیز ویکھی دوبارہ. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس میں نشانی چھوڑ دی لوگوں کے، جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی کھلی جودی پہاڑ، اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت تو پہلے ادھر واسطے نشانی ہو سی لوگوں کے زہر ہو جا سی دی ہوئی چیز. اس طرح بھی چیزیں زہر ہو جا سن. فرات دا سمندر سونے دا پہاڑ اگر سی اس تو وڈی کوئی نشانی ہے. سمندر پانی دا خشک ہو جا سی تو سونے دا پہاڑ نکلو سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا پہاڑ بچوں ایک جانور نکل سی دا وہ لگا نہ گلنا کر سی. قیامت دی نشانی قرآن اللہ تعالیٰ فرمائے پڑھیں پہاڑ میں سے ایک جانور پیدا ہوگا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگ یقین کر لیں گے باقی قیامت آنے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دی نشانیاں 10 گنے چیز بھی. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے چھوڑ دی ان میں سے ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو خوف رکھتے ہیں اللہ کے عذاب کا کہ ہم پر بھی عذاب آ جائے گا. 10 دن جودی پہاڑ 10 دن سائنسدان اجے تاری بندہ کوئی نہیں پہنچ اس تک اجے تاری، لیکن کچھ پائلٹ جڑے روس دے وہ آدھے سے ترکی تے روس دے وچکار جڑی سرحد لگدی ہے نا ترکی تے روس دے وچکار انہوں دے پہاڑاں اتنے سے ویکھی کوئی کشتی نمازی شے پاک نہیں ہو بھی آ جائے آدھے کشتی نمازی سن چیز نظر اے کوئی نہیں گلاں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن چ فرمایا کہ ایک وقت اسے ڈڈے کے زہر ہو جاسی انسان تک ترقی کر جاسی پہنچ جاسی. وفی موسیٰ اذ ارسلنہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے بارے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے بھیجا اس کو فرعون کی طرف کھلی نشانیاں دے کر. فتولی برکنہ وقال سحر او مجنون، اس نے منہ موڑا گھمنڈ میں آ کر تکبر میں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے فرعون منہ موڑ لیا. اس کا کیا یہ ایک مجنون ہے سحر ہے اس کے پاس کوئی جادوگر ہے اس پھیر لیا منہ. فاخذناہ وجنودہ بذنب فی الیم وہو ملیم، ہم نے اللہ فرما رہا ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے گروہ کو بھی فرعون کو بھی اور ہم نے غرق کر دیا پانی میں ملامت زدہ کر کے. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم ریح العقیم، اور آج واسطے بھی نشانی قوم عاد تو اللہ تعالیٰ کس طرح دی ہوا گل لی جس نے کوئی چیز نہ چھوڑی وہاں پر. اس میں پڑھا گیا اگلی اگے سورت پڑھا گیا کیا سورت واقعہ 8 دن تے 7 راتی لگاتار ہوا چلی پتھراں دی ہوا چھوٹے چھوٹے پتھر وہ ڈگے پہ جس طرح کھجوراں تنے ڈگے پوندے. اللہ فرما رہے ہیں وفی عاد، اور عاد میں بھی نشانی ہے اذ ارسلنا علیہم ریحا، جب ہم نے بھیجا ان پر جکھڑ عقیم جس میں کوئی خیر نہیں تھی، ما تذر من شیء جس نے کوئی چیز نہ چھوڑی وہاں پر، اتت علیہ الا جالتہ مگر جس چیز پر وہ پڑتی تھی اس کو چورا چورا کر دیتی تھی. کرمیم. وفی سمود، اور سمود کے واقعے میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے اذ قیل لہم تمتعوا حین حتی حین، جب کہہ دیا گیا تھا کچھ وقت کے لیے برت لو تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اے حضرت صالح علیہ السلام جس نے اٹھری دا معجزہ پیش کیتا ہے لوگوں کے انہیں ٹائم ہی دیتا ہے پتہ نہیں 3 دن کا کتنے دن دا اڈے کو ٹائم ہے جو کھانا پینا کھا پی 3 دن بعد اللہ تعالیٰ عذاب آ جانا پھر آگے عذاب اللہ. اللہ فرما رہے ہیں وفی سمود، قوم سمود علیہ نا حضرت صالح علیہ السلام، وفی سمود، اور سمود کے واقعے میں تمہارے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نشانیاں گنا کے نہ مکے تے مشرکان ڈرا رہے بس تسی جنوں منتے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تبلیغ نو
تے اپنے پچھلے گزرے ہوندے حالات تے ویکھو، اور ان کا کہہ دیا گا تو ایک وقت تک کے لیے برت لو، پھر وہ آیا ان پر بھی عذاب. فاتو ان امر ربہم، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی، اللہ دی نافرمانی کی تھی. فاخذتہم صاعقۃ، پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ نے. وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے، ان کو مہلت نہ ملی. فما استطاعوا من قیام، اور نہ ان میں استطاعت تھی کہ وہ وہاں پر کھڑے رہ سکتے. وما کانوا منتصرین، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا پہنچا. جس ٹائم اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس ٹائم کیا مدد چھڑانی. وما هم منتصرین، نہ ان کی کوئی مدد کو پہنچا وہاں پر. وقوم نوح، اور نوح کی قوم کے بارے میں تمہارے لیے نشانی ہے، من قبل، جو سب سے پہلے گزرے ہیں. انہم کانوا قوم فاسقین، یقیناً وہ بھی لوگ نافرمان تھے، فاسق تھے، حد سے بڑھ گئے تھے. والسماء بناها بأید وإنا لموسون، اور ہم نے آسمان بنایا اپنے ہاتھوں سے، ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ خود آسمان بنایا. ان ساتھ آسمان کی پتہ آسمان کا تصور میں دس چکیا پچھلی درس چوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تس جنت کا حساب لاؤ، تھلے والا جنتی اپنے تو اتنے والا جنتی نہیں جی جی میں تسی اتنے زمین تے بیٹھ کے تارن میں دی لے ہوں دسو اتنے کی کو جوڑ انسان دے تصور چ نہیں چیز آ سکتی. اس تو اللہ ہے غیب چو ایمان رکھو. اللہ فرما رہے ہیں والسماء بینہما بأیدینا، جو کچھ آسمانوں میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ دے ہاتھ میں آسان نہیں پتا کس طرح دے، جس طرح اللہ دی شان، اللہ دا چہرہ آسان کی پتا اللہ دا چہرہ کس طرح. وَإِنَّا لَمُوسُونَ، ہم اس کو اور توسیع دینے والے. علامہ اقبال دے شعر اس ہے نہ تمام ہے ابھی کائنات شاید، نہ تمام ہے ابھی کائنات شاید، ہر دم آ رہی ہے صدا کن فیکون کن فیکون. اللہ تعالیٰ دی چیز بتائی جا رہی ہے، کتنی تخلیق ہو رہی ہے. آج تو انسان سائنسدان پتہ نہیں کس سیارہ سامنے آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے. والارض فرشنا ونعم المہدون، اور ہم نے زمین کو بچھونا بنایا فرش کی طرح. فرشنا ایک فرش دا لفظ آ گیا. والارض فرشنا، ہاں ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے. فنعم الماہدون، اور ہم اس کو خوب بچھانے والے ہیں. ومن کل شیء، اور ہر چیز کو ہم نے خلقنا زوجین، جوڑا پیدا کیا. پھر دوبارہ ایسے سورۃ چلیے ہر چیز کو ہم نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد کرو، ذکر کرو، فکر کرو. بس دنیا کا بھی جوڑا ہے آخرت. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، میں صرف اور صرف تمہارے پاس آیا ہوں ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینا. بس میرا کام ہے یہ وہی پہنچا دینا. تم دوڑو اپنے اللہ کی طرف. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم انصر مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہم انصر مستضعفین من المسلمین فی کل مقام. اللہم ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اجعلنا من المسلمین، اللہم اجعلنا من الموقنین، اللہم اجعلنا من المتقین. یا میرے مولا قرآن مجید نو ساڈا امام بنا. یا میرے مولا قرآن مجید نو سمجھ کے پڑھنے توفیق عطا فرما. یا میرے مولا قرآن مجید تے عمل کرنے والی زندگی عطا فرما. یا میرے مولا روز محشر ساڈے حق چ سفارشی بنا قرآن مجید. یا میرے مولا قرآن مجید نو ساڈی اولاد دا امام بنا. یا میرے مولا اس عظیم نعمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرما. یا میرے مولا ساڈی قبر تے اپنی رحمت دا نزول فرمانا. یا میرے مولا ختمہ ایمان دی سلامتی تے کرنا. یا میرے مولا ریاکاری تکبر دی عبادت تو بچا. یا میرے مولا صرف خالص اپنی رضا فرما. یا میرے مولا ساڑیاں عبادت نو شرف قبولیت عطا فرما. یا میرے مولا ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرما. یا میرے مولا اسی
کمزور سے یا اللہ ساڈے شیطان دے خلاف مدد فرما، یا میرے مولا ساڈے والدین دے کبیرہ اور صغیرہ خطاواں معاف فرما، یا میرے مولا سن دنیا آخرت دی رسوائی تو بچا، یا میرے مولا سن اپنی محبت عطا فرما، یا میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت عطا فرما، یا میرے مولا روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دست مبارک نال حوض کوثر نصیب فرما، یا میرے مولا سن سنت تے عمل کرنے زندگی عطا فرما، یا میرے مولا ساڈا سینہ اسلام واسطے کھول دے، یا میرے مولا دجال دے فتنے تو بچا، یا میرے مولا ساڈی اولاد نو دجال دے فتنے تو بچا، یا میرے مولا ساڈے اندر جذبہ شہادت پیدا فرما، یا میرے مولا ساڈے اندر دین دی حمیت اور غیرت پیدا فرما، یا میرے مولا سان اپنے دین دی سربلندی واسطے قبول فرما، یا میرے مولا سان مسجد اقصی دی حفاظت واسطے قبول فرما، یا میرے مولا مظلوم مسلمانوں دی غیبی مدد فرما، یا میرے مولا کافران دی چالاں نست و نبود فرما، یا میرے مولا روز محشر اپنے عرش دے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔